الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خليل الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. قیمت السادات سید پرویز شاہ صاحب، بڑے گلشن سادات فخر السادات سید منیب شاہ صاحب، قرۃ عیون صلحاء پیر محمد ارشد ہاشمی صاحب، عاشق خیر الورا حبیب الاولیاء برادرم شہزاد شفیق نقشبندی شرف پوری صاحب، عاشق رسالت ماں ڈاکٹر ساجد محمد ضیاء صاحب، خیال سنت حضرت مولانا کبیر خرم صاحب، فصیح اللسان بلیغ البیان شہنشاہ نقابت عاشق رسول جناب محترم خاور بشیر بٹ صاحب، انتہائی قابل احترام سادات کرام، علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اس وقت میں اور آپ ایک ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جس پر رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ بہت سارے موجبات رحمت کو اختیار کر کے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب اس محفل سے اٹھ کے گھروں کو جائیں گے تو خالی ہاتھ نہیں جائیں گے، اپنے دامن رحمت کے پھولوں سے بھر کے جائیں گے۔ وہ دولت آپ کی جھولی میں ڈالی جا رہی ہے کہ اگر اسے سنبھال کے رکھیں گے تو یہ خزانہ قبر میں کام آئے گا، حشر میں کام۔ چادر کے نیچے لیا، ہم ان کے بھی غلام ہیں، جنہیں گنبد کے نیچے رکھا ہے ہم ان کے پاکستان پاک کے بھی ہم نوکر ہیں اور حق چار یار کے بھی ہم۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا، اگر کوئی آدمی گنتے ہوئے 4 کو مانے ہی نہ 5 تک پہنچ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، پہنچنے کے لیے 4 کو تو ماننا ہوگا، اور اگر گنتے ہوئے آپ 4 کو مانے ہی نہ تو 5 تک کیسے پہنچیں گے؟ ہم انہیں بھی مانتے ہیں، ان کے بھی نوکر ہیں، ان کے بھی غلام ہیں جنہیں حضور نے چادر کے نیچے لیا ہے، اور ان کے بھی غلام ہیں جنہیں گنبد کے نیچے رکھا ہے۔ مرکز محبت حضور ہے، مرکز ایمان حضور ہے، جو حضور کا ہے وہ ہمارا ہے۔ ہم حضور کی ہر نسبت کا ادب کرتے ہیں، ہم حضور کی ہر نسبت کا احترام کرتے ہیں، حضور کی کسی نسبت کی بے ادبی کو، ادنا بے ادبی کو کفر سمجھتے ہیں۔ حضور کی چادر کی بے ادبی ہو، امام مالک کا فتویٰ ہے کہ بے ادبی کرنے والا کافر ہو جائے۔ تو حضور کی ہر نسبت کا ہم ادب کرتے ہیں۔ آل رسول حضور کے ہیں، اصحاب رسول حضور کے ہیں، آل بھی حضور کے، اصحاب بھی حضور کے۔ بعض لوگوں نے بیان کرنے میں جذبات کو مقدم رکھا اور قرآن و حدیث کو پیچھے کر دیا، تو انہوں نے کہا بھی آل اور ہیں، اصحاب اور ہیں۔
میں کہتا ہوں آنکھیں دو ہیں پر نظر ایک ہے، کان دو ہیں لیکن سماعت ایک ہی ہے۔ بندے کا ایک پیر ہو ایک نہ ہو آسانی سے چل سکتا ہے، ایک پیر دوسرے پیر کو چلنے میں مدد دیتا ہے۔ ہاتھ دو ہیں لیکن اگر ایک ہاتھ شل ہو مفلوج ہو کام نہ کرے تو دوسرا ہاتھ اکیلا کام کر سکتا ہے۔ ہاتھ دو ہیں پر مقصد ان کا ایک ہی ہے، منزل ان کی ایک ہی ہے، کام کرتے ہوئے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ آل اور اصحاب کے درجات اپنے اپنے، فضائل اپنے اپنے، لیکن مشن دونوں کا ایک ہی ہے، خدمت رسول۔ منزل دونوں کی ایک ہی ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا۔ مشن دونوں کا ایک ہی ہے، دین کے پرچم کو بلند کرنا۔ اس لیے آل اور اصحاب کو جدا جدا کر کے دیکھیں گے تو دین کی معرفت سے محروم ہو جائیں گے، ملا کے دیکھیں گے تو دین کی سمجھ آئے گی۔ اقبال نے کہا اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ میں ایک کو مانتا ہوں دوسرے کو نہیں مانتا، مثلا کہے کہ آل کو مانتا ہوں اصحاب کو نہیں مانتا، یا کوئی یہ کہے میں اصحاب کو مانتا ہوں اور آل میں سے کسی کی بے ادبی کرے، تو تم اس سے یہ پوچھو کہ کیا تو دین کے رازوں سے واقف ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر پہلے خلیفہ کیوں بنے، مولا علی شیر خدا چوتھے خلیفہ کیوں بنے، پہلے کیوں نہیں بنے؟ تو اقبال نے اس کا جواب یہ دیا ہے کیا تو دین کے رازوں سے واقف ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول کے راز ہیں، تو ان میں دخل اندازی کر رہے ہیں۔ کیا کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ حضور نے 25 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیوں نہیں فرمایا، 40 سال کی عمر میں کیوں فرمایا؟ کوئی یہ سوال کر سکتا ہے؟ یہ اللہ کے راز ہیں، اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ کوئی یہ معاذ اللہ اعتراض کر سکتا ہے مکے میں شراب حرام کیوں نہیں ہوئی، مدنی دور میں جا کے کیوں ہوئی؟ یہ اللہ کے راز ہیں، یہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اے کہ نہ شناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہتے ہیں جب تو دین کی گہرائیوں سے، دین کے رازوں سے، دین کی حکمتوں سے واقف ہی نہیں ہے تو کن چکروں میں پڑا ہوا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے پر اپنا سر جھکا لے، تیرا ایمان بچ جائے گا۔ جب حضور نے اپنا مسلح حضرت صدیق اکبر کو عطا کر دیا تو حضور نے اشارہ دے دیا کہ میرے خلیفہ کون ہیں۔ ہم انہیں بھی مانتے ہیں جنہیں حضور نے اپنا مسلح عطا فرمایا، اور ان کے بھی غلام اور نوکر ہیں جنہیں ہجرت کی رات اپنا بستر عطا فرمایا۔ اہل سنت اہل ادب ہیں، ہمارے عقیدے میں بے ادبی نہیں۔ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کی بھی مانتے ہیں۔ بعض لوگ اہل بیت کو تو مانتے ہیں، اہل بیت کی نہیں مانتے۔ ویسے کیا خیال ہے آپ کا؟ صرف ان کا نام ہی ماننا چاہیے یا ان کا حکم بھی ماننا چاہیے؟ کوئی دوست ناراض نہ ہو، دعوت فکر ہے۔ میرے پاس دوست یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، حالانکہ وہ اہل بیت کو نہیں مانتے۔ انہیں کہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں، کہتے ہیں نہیں 3 کو ہم نہیں مانتے۔ انہیں کہ حضور کی ازواج مطہرات ہیں، ان کا ادب کرو، کہتے ہیں نہیں حضور کی بیویوں کا ادب نہیں کرنا۔ اب ایمان سے بتائیں حضور کی بیویوں کا ادب بھی نہ کریں، حضور کی 3 بیٹیوں کو بھی نہ مانیں، اہل بیت کو مانتے ہیں؟ اہل بیت کو آپ لوگ مانتے ہیں۔ حضور کی تمام ازواج کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی تمام اولاد کا بھی ادب کرتے ہیں۔ جو حضور کی ازواج کا بھی ادب نہ کریں بلکہ ممبروں پہ چڑھ کے حضور کی بیویوں کو گالیاں دیں، بیوی خامد کی عزت ہے یا نہیں؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ذرا فیصلہ کریں، کوئی آپ کی بیوی کو گالی دے آپ اپنی توہین محسوس کرتے ہیں یا نہیں؟
وہ میری بیوی ہے، تو نے میری عزت کو گالی دی۔ تو جو حضور کی بیویوں کی بھی بے ادبی کریں، ازواج مطہرات کی بھی، اولاد کو بھی نہ مانے، 3 بیٹیوں کو ہی نہ مانے، وہ اہل بیت کو مانتے ہیں۔ اہل بیت کو آپ مانتے ہیں جو حضور کی بیویوں کا بھی ادب کرتے ہیں، حضور کی ساری اولاد کو بھی مانتے ہیں، آل عباس کو بھی مانتے ہیں، آل عقیل کو بھی مانتے ہیں، آل جعفر کو بھی مانتے ہیں، آل علی المرتضیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور سیدہ زہرا کی ساری اولاد کے ہم نوکر اور خادم ہیں۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن۔ تو 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک تو ساری آل کو ماننا چاہیے، اور اگر کوئی نکھیڑ جو نہیں فلاں کو مانتا ہوں فلاں کو نہیں مانتا تو پھر وہ آل کو ماننے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ آل کو بھی مانے، آل کی مانے، عقیدہ وہ رکھیں جو آل کا ہے۔ ایک اور بات عرض کر کے پھر جو آج موضوع ہے وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ بعض تھوڑے دلے لوگ ہیں یا چھوٹے ذہن کے لوگ ہیں، شان مولا علی شیر خدا بیان ہو تو سمجھتے ہیں کہ شاید شان صدیق اکبر میں بے ادبی ہو رہی ہے، یا شان صدیق اکبر بیان ہو تو سمجھتے ہیں کہ مولا علی کی شان گھٹائی جا رہی ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 1400 سالوں میں جن بزرگوں نے شان صدیق اکبر پر کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے نام ہیں، کیا انہوں نے شان صدیق اکبر پر کتابیں لکھ کے مولا علی کی بے ادبی کی؟ تو شان صدیق اکبر بیان ہو، ان کی افضلیت بیان ہو، ان کی امامت بیان ہو کہ حضور نے مصلی انہیں دیا ہے، اس کا مطلب کسی ہستی کی بے ادبی نہیں ہے۔ بڑے بڑے مشائخ نے اس موضوع پر کتابیں لکھی۔ اسی طرح شان مولا علی بیان ہو تو اس کا بھی مطلب صحابہ کی بے ادبی نہیں۔ آپ نے بھی دیکھا، بابر بشیر بٹ صاحب نے بھی، عثمان شاہ صاحب نے بھی دونوں موضوع بیان کیے۔ ہماری محفلوں میں نگر نگر گلی گلی یہ نعرہ بھی بلند ہوتا ہے، اور گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، اور نگر نگر گلی گلی، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ ہم محبت کے جہان میں رہتے ہیں، بعض لوگ تنقید کے جہان میں رہتے ہیں، بعض لوگ بس انگلی اٹھانا ہی جانتے ہیں، انگلی اٹھاتے رہیں گے ہر وقت، چاہے صحیح بیان ہو غلط بیان ہو، انہوں نے اعتراض ہی کرنا ہے۔ ہم محبت کے جہان میں رہتے ہیں، محبت کو اپنائیں، جنہیں حضور نے قریب رکھا ہے ہم ان کا ادب کرتے ہیں، محبت کے جہان میں رہتے ہیں، مولا علی بھی ہمارے ہیں، صدیق اکبر بھی ہمارے ہیں۔ چند گھڑیاں آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کر رہا ہوں، اہل بیت کو بھی مانے، اہل بیت کی مانے۔ موضوع یہی ہے کہ اہل بیت کس طرح حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اہل بیت نے کس طرح حضرت صدیق اکبر کو مانا ہے۔ بالخصوص حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، مولا علی شیر خدا کس طرح حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کس طرح حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں۔ جب تاریخ کی اور حدیث کی معتبر کتابوں سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ کس انداز میں اہل بیت نے حضرت صدیق اکبر کو مانا ہے، تو ہمیں بھی پھر اسی طرح ماننا چاہیے جس طرح مولا علی مانتے ہیں۔ اگر ہم حضرت مولا علی کی طرح نہ مانیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ مانیں، تو پھر ہم حضرت علی کی نہیں مانتے، پھر ہمارا کلیم ہے کہ ہم حضرت علی سے محبت ہے، لیکن حقیقت میں محبت نہیں۔ محبت ہوتی تو جو عقیدہ حضرت علی کا ہے وہی عقیدہ ہم بھی اپنا لیں۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے کس طرح صحابہ کرام کو مانا ہے اور کس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی عظمت اور شان کو بیان کیا ہے، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، اور حدیث کی کتابیں، حدیث میں سنن ابن ماجہ، سنن ابی داؤد اور المستدرک پڑھ کے دیکھیں،
المعجم الکبیر، المعجم الاوسط حدیث کی کتابیں ہیں. اسی طرح تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، حدیث میں کنز العمال پڑھ کے دیکھیں. مولا علی شیر خدا نے کس طرح مانے. یہ 5 کتابوں کے حوالے میں نے ابھی آپ کو دیے ہیں. ان کے علاوہ الاعتقاد 5ویں صدی کے ایک بزرگ گزرے ہیں امام بہقی، انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے الاعتقاد. اس کے اندر بھی یہی عقیدہ موجود ہے جو حضور حیدر کرار نے بیان فرمایا. اور تاریخ الاسلام امام ذہبی کی، بڑے مشہور مورخ ہے، امام ذہبی کی تاریخ الاسلام، اس میں بھی یہی عقیدہ بیان ہوا ہے. 7 کتابوں کے حوالے میں نے آپ کے سامنے دیے. زیادہ نہیں دے رہا کہ گفتگو مشکل نہ ہو. عام آدمی کو تو کتابوں کے نام یا حوالے نہیں یاد رہیں گے. حضور حیدر کرار نے مختلف مواقع پر یہی مضمون بیان کیا، خیر هذه الامة بعد نبیها ابو بکر. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہے تو صدیق اکبر ہے. یہ عقیدہ خود حضرت علی شیر خدا کا ہے. کتابوں کے حوالے میں آپ کے سامنے دے چکا. الفاظ میں فرق ہو سکتا ہے، مضمون یہی ہے، کیونکہ 7-8 کتابوں کے نام میں نے لیے. مضمون ان تمام کتابوں میں یہی ہے. کہیں فرمایا الا اخبرکم بخیر هذه الامة بعد نبیہا، کیا میں تمہیں بتاؤں نا حضور کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے. اور پھر آپ نے حضرت صدیق اکبر کا نام لیا اور ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کا نام. حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا یہ بیان کر رہے ہیں. بخاری شریف میں حضرت محمد بن حنفیہ سے یہ روایت موجود ہے. بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ نے پوچھا حضور کے بعد سب سے افضل کون ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا حضور کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق. تو ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت مولا علی شیر خدا کا عقیدہ ہے. دوسری روایت جو کہ المعجم الاوسط میں ہے، حضور سیدنا حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی محفل لگی ہے اور آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کیا. حضرت مولا علی شیر خدا نے کیا فرمایا؟ السباق تذکرون، السباق تذکرون، 2 دفعہ یہ فرمایا. فرمایا سباق کا ذکر کر رہے ہو، سباق کا ذکر کر رہے ہو، 2 دفعہ یہ فرمایا. اور پھر فرمایا فوالذی نفسی بیدہ مستبقنا الی الخیر قط الا استبقا الیہ ابو بکر. اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، ہم صحابہ کرام جب بھی نیکی کی طرف بڑھتے ابو بکر ہم میں سب سے آگے ہوتے. السباق تذکرون، تم سباق کا ذکر کر رہے ہو. سباق کا مطلب کیا ہے؟ نیکیوں میں سب سے سبقت لے جانے والا. حضرت صدیق اکبر کا کیا لقب بیان کر رہے ہیں مولا علی؟ سباق، سبقت لے جانے والے، سب سے آگے بڑھ جانے والے. آپ کا یہ لقب تو زبان زد عام ہے صدیق. دوسرا لقب جو آپ کے سامنے المعجم الاوسط سے بیان کر رہا ہوں، حضور حیدر کرار نے فرمایا السباق، السباق 2 دفعہ فرمایا. فرمایا آگے بڑھنے والے کا ذکر کر رہے ہو. آپ کی محفل میں جو لوگ بیٹھے تھے وہ سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کر رہے تھے، تو مولا علی نے فرمایا آگے بڑھنے والے کا ذکر کر رہے ہو، آگے بڑھنے والے کا ذکر کر رہے ہو. اور پھر قسم اٹھا کے فرمایا فوالذی نفسی بیدہ مستبقنا الی الخیر قط الا استبقا الیہ ابو بکر. ہم جب بھی نیکی کی طرف بڑھتے تھے ابو بکر ہم میں سب سے آگے ہوتے. مولا علی شیر خدا نے کون سا لقب بیان کیا؟ سباق، آگے بڑھ جانے والے، سبقت لے جانے والے. تیسری حدیث پاک جو کنز العمال میں ہے، ابو جحیفہ اس کو روایت کرتے ہیں
ابو جحیفہ حضور حیدر کرار شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہیں آپ کے گھر میں. اس موقع پر مولا علی شیر خدا نے فرمایا یا ابا جحیفہ لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مؤمن. کسی ایک دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض اکٹھا ہو وہ مومن نہیں. لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتا. مومن کا دل وہ ہے جس میں میری محبت بھی ہے، ابو بکر و عمر کی محبت بھی. جناب ابو جحیفہ سے مولا علی شیر خدا نے خود یہ فرمایا ہے. 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں کہ حضور حیدر کرار نے کس طرح سیدنا صدیق اکبر کو مانا ہے. جب آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض ایک دل میں جمع ہوں تو وہ مومن کا دل نہیں ہے. مومن کا دل وہ ہے جس میں میری بھی محبت ہے، ابو بکر و عمر کی بھی محبت ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ حضور حیدر کرار اور سیدنا صدیق اکبر کی محبت یہ 2 محبتیں نہیں بلکہ ایک ہی محبت ہے. یہ 2 محبتیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی محبت ہے. جو حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے وہ حضرت مولا علی سے محبت کرتا ہے. جو حضرت مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ سیدنا صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے. ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیانتداری سے فیصلہ کر کے بتائیں، جن کے پیچھے مولا علی نمازیں پڑھے، آج کوئی ان کی توہین کرے تو قیامت کے دن مولا علی کو منہ کیا دکھائے. جن کے پیچھے حضرت علی نماز پڑھے، آپ کو اپنی نماز کی فکر ہے، مجھے اپنی نماز کی فکر ہے. مولا علی شیر خدا کے دروازے کے جو کتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک مجھ سے افضل اعلیٰ. میں اپنے آپ کو حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے دروازے کے کتوں کے قدموں سے لگنے والی خاک کے برابر بھی نہیں مانتا، نہیں سمجھتا. میں ان سے بھی ادنا ہوں، وہ مجھ سے اعلیٰ ہے. جو خاک لگ گئی سگانے ہوئے حیدر کرار کے قدموں سے. لیکن مجھے اپنی نماز کی فکر ہے. میں کسی کے پیچھے نماز پڑھوں تو دیکھ لیتا ہوں کہ یہ امامت کے مصلی پہ کھڑے ہونے کا حقدار بھی ہے یا نہیں. اگر اس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو یا ظاہراً اعمال میں کوئی ایسی چیز ہو جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا. جو شیر خدا کے دروازے کے کتوں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں، وہ امام کو دیکھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو خود شیر خدا دیکھے بغیر اسی کے اکبر کے پیچھے کھڑے ہوتا ہے. آپ کو اپنی نمازوں کی فکر ہے، مولا علی کو کتنی فکر ہوگی اپنی نمازوں کی. 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے مولا علی نے نمازیں پڑھی. کس کی نماز ہے؟ مولا علی کی. ان کی ایک رہ جائے، ایک نماز رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹایا جاتا ہے. جن کی ایک رہ جائے تو ڈوبا ہوا سورج لوٹایا جاتا ہے. یہ 2.25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی؟ اور صرف 2.25 سال نہیں، اصحاب ثلاثہ کے پیچھے آپ نے 25 سال نمازیں پڑھی. 2.25 سال حضرت صدیق اکبر کے پیچھے، 10 سال حضرت فاروق اعظم کے پیچھے، 12 سال حضرت عثمان غنی کے پیچھے. یہ 25 سال جو نمازیں پڑھی ہیں حضرت مولا علی شیر خدا نے خلفائے راشدین اصحاب ثلاثہ کے پیچھے، کیا یہ 25 سال کی نمازیں ہوئی ہیں یا نہیں؟ جن کے پیچھے حضرت علی شیر خدا کھڑے ہو کے کہیں پیچھے اس امام کے، ان کی بے ادبی کر کے کوئی قیامت کے دن مولا علی کو کیا منہ دکھائے گا؟ شیر خدا کے سامنے کیسے جائے گا؟ کیا شیر خدا یہ نہیں پوچھیں گے کہ ان کی بے ادبی کرتے ہوئے میری نمازوں کا خیال نہیں آیا؟ کہ جن کے پیچھے میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ان کی بے ادبی کرتا رہا. تمہید ابو شکور سالمی، یہ علماء جانتے ہیں کس کتاب کا میں نے نام لیا، کتاب التمہید. عقائد میں بڑی اعلیٰ اور مضبوط کتاب. ابو شکور سالمی علماء عقائد میں بہت بڑا نام ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ابتدائی دنوں میں ایک ایسا موقع آیا حضور کے وصال کے بعد کہ مولا علی شیر خدا سے کہا کہ آپ بیعت لیں. تو حضرت مولا علی شیر خدا اٹھے, تلوار نکالی اور کہا قم یا ابا بکر, اے ابو بکر آپ اٹھیں, آپ لوگوں سے بیعت لیں, جنہیں حضور نے آگے کیا ہے میں دیکھتا ہوں کون انہیں پیچھے کرتا. یہ بیعت خود حضرت علی نے کروائی. لیکن ہم ایسے افسانوں میں پڑھ چکے ہیں کہ کتابوں کے نام تو کانوں کو غیر مانوس لگتے ہیں کہ یہ کتاب التمہید ابو شکور سالمی, ہم نے جی جانتے ہیں ان کو. عقائد میں بہت بڑا نام ہے, علماء عقائد میں. وہ فرماتے ہیں خود مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جنہیں حضور نے آگے کیا ہے, یا ابا بکر کن یا ابا بکر قدمک رسول اللہ, آپ کو اللہ کے رسول نے آگے کیا تھا, آپ اٹھے بیعت لیں, میں دیکھتا ہوں کون ہے جو آپ کو پیچھے کرنا. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم, ان کی بے پایاں محبت ہے خلفائے راشدین کے ساتھ. محبت کے اظہار کے مختلف طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ یہ پیچھے نمازیں پڑھی, دوسرا طریقہ ان کی حکومتوں میں, ان کی خلافتوں میں آپ مختلف منصبوں پہ فائز رہے ہیں, مجلس مشاورت میں بھی رہے ہیں, قاضی القضات بھی رہے ہیں, ان کے ساتھ معاملت کرتے رہے ہیں. غاصبانہ حکومت کی معاملت مولا علی نہیں کر سکتے. نمازیں بھی پیچھے پڑھ رہے ہیں, معاملت بھی کر رہے ہیں, اور اپنے گھر پیدا ہونے والے بچوں کے نام بھی ان کے ناموں پہ رکھ رہے ہیں. اور کس طرح علی شیر خدا بتائیں کہ مجھے ان سے کتنی محبت ہے. اہل تشیع کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں, انہوں نے بھی حضرت علی شیر خدا کے بیٹوں کے جو نام لکھے ہیں ان میں ابو بکر موجود ہیں, ابو بکر بن علی. دوبارہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں, پیچھے نمازیں بھی پڑھی, ان کی خلافت میں مختلف منصبوں پہ بھی رہے, مشاورت بھی دیتے رہے, معاملت بھی کرتے رہے, اولاد کے نام بھی ان کے ناموں پر رکھے. اور کس طرح علی شیر خدا بتائیں کہ مجھے ان سے محبت ہے. جو آپ بھی ان کی محبت کو نہ سمجھے نہ مانے, ہم اسے کیسے سمجھا سکتے. مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ. اور ایک اور انداز, 3 انداز میں نے بیان کیے, نمازیں پڑھی پیچھے, معاملت کی, اور اولاد کے نام ان کے ناموں پہ رکھے. اہل تشیع کی کتاب ہے الشافی. الشافی میں ہے کہ حضور حیدر کرار کو بتایا گیا فلاں شخص نے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی ہے, گالی دی ہے. مولا علی شیر خدا نے فرمایا اسے میرے دربار میں پیش کیا گیا, وہ مجرم پیش کیا گیا. آپ نے تحقیق کی, اس نے اقرار کر لیا کہ واقعتاً اس نے شیخین کریمین کو گالی دی ہے. الشافی میں ہے, جو کہ اہل تشیع کی کتاب ہے. حضور حیدر کرار نے اس شخص کو سزا دی. کیوں سزا دی ہے؟ سزا اس بات کی دی ہے کہ تم نے ابو بکر عمر کو گالی دی. پتا چلا جو ان ہستیوں کو گالی دے مولا علی اس پر ناراض ہیں, اسے سزا دے رہے ہیں. یہ سزا دے کے بھی بتا دیا جو ان کا نہیں وہ میرا نہیں. 4 انداز میں نے محبت کے آپ کے سامنے بیان کیے حضور حیدر کرار کے. آگے چلیں. حضرت سیدنا امام علی اوسط سجاد زین العابدین بن سرکار سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, امام زین العابدین مسجد نبوی میں بیٹھے. ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا ابو بکر و عمر کا کیا مقام ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں, حضور کے نزدیک ان کا کیا مقام ہے. امام زین العابدین نے فرمایا اٹھو, اس حجرے کا دروازہ کھولو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ابو بکر و عمر کا مقام کیا ہے. وہ آج بھی بلا فصل حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے. پر روزے کا بننا بہت بڑا شرف. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہوئے تو صحابہ نے عرض کیا
کہ ہم ام المومنین سے اجازت لیتے ہیں آپ کا روزہ یہاں بنایا جائے وصال کے بعد۔ یہ عشرہ مبشرہ میں ہے۔ عبد الرحمن بن عوف وہ کانپنے لگا اور کانپتے ہوئے کہا میرا وصال ہو جائے تو جنت البقیع میں دفنا دینا، اس جگہ حضور کے پہلو میں لیٹ سکتے ہیں تو ابو بکر و عمر ہی لیٹ سکتے ہیں۔ ہم جیسے کم علم لوگوں کو کیا پتا کہ اس مقام کی رفتیں کیا ہیں۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ان کا آج بھی وہی مقام ہے جو ان کے روزوں کا مقام ہے۔ کس مقام پر حضرت صدیق اکبر اس وقت ہیں جہاں 70,000 فرشتے صبح، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک دفعہ آ گیا قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آئے گی۔ آپ میں سے کئی لوگوں نے حاضری دی ہوگی، کسی نے 10، کسی نے 12، کسی نے 5 حاضریاں دی ہوں گی۔ ہمارے ہاں تو حاضریوں کی گنتی ہے، یا پھر فرشتوں کے لیے پابندی ہے، ایک حاضری ہوگی دوبارہ حاضری نہیں ہوگی۔ کیا شان ہے صدیق اکبر کی، وہاں حاضریوں کی بات ہی نہیں، حضور نے رکھا ہی پاس ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں اتنی حاضریاں دی ہیں حضرت صدیق اکبر نے، انہیں رکھا ہی پاس ہے۔ اور صحابہ آئے فیض لیا، صحابی بنے چلے گئے۔ ابو بکر وہ ہیں جو آئے صحابی بنے، حضور نے پاس ہی بٹھا دیا، حضور نے رکھا ہی پاس۔ اہل تشیع کی کتاب ہے عیون و اخبار الرضا، اس نے ابن بابویہ قمی نے یہ روایت نقل کی ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری میں یہ روایت ہے۔ اس حدیث کے راوی مولا علی شیر خدا ہیں۔ مولا علی شیر خدا اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع وان عمر منی بمنزلۃ البصر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر میری سماعت ہے، عمر میری آنکھیں ہیں۔ تفسیر امام حسن عسکری میں یہ روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع۔ شیخ صدوق ہے، اہل تشیع کا ایک مصنف ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے بھی اپنی کتاب میں اس حدیث کو مانا ہے، کہتا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔ اس نے ایک اور انداز میں بیان کیا اس کو، کچھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی صحابی کو لشکر دے کے سپہ سالار بنا کے بھیجتے ہیں جنگ کے لیے، ابو بکر و عمر کو کبھی نہیں لشکر دے کے بھیجا؟ تو حضور نے فرمایا کیا کوئی اپنی آنکھیں اور کان بھی بھیجتا؟ ابو بکر و عمر میری آنکھیں ہیں، میرے کان ہیں۔ تو شیخ صدوق نے اس روایت کو لکھا، آگے تشریح اس نے اپنے انداز میں کی، لیکن کہتا ہے یہ روایت صحیح۔ کتنا قرب حاصل ہے کہ حضور نے اپنے وجود کا حصہ قرار دیا۔ ان ابا بکر منی بمنزلۃ السمع، اس روایت کے راوی تو خود حضور حیدر کرار شیر خدا کرم اللہ وجہہ کریم، اور آئے فیض لے کے صحابی بن کے چلے گئے۔ ابو بکر و عمر وہ ہیں جنہیں حضور نے رکھا ہی اپنے پاس، اور ایک موقع پر تو دونوں ہاتھ پکڑ کے جب مسجد میں حضور داخل ہوئے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، فرمایا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، میں حشر کے میدان میں بھی آؤں گا تو اسی شان کے ساتھ کہ ابو بکر و عمر کے ہاتھ پکڑے۔ کیا مقدر ہے صدیق و فاروق کے جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں۔ یہ گنبد خضرا کے نیچے وہ جگہ جہاں حضور کا روزہ بنا ہے، یہ جگہ خریدی کس کے پیسوں سے گئی؟ صدیق اکبر کا مال کتنا پاک ہے، اللہ کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے وہ جگہ پسند کی ہے جو صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کے روزے کے لیے اس جگہ کو منتخب کیا ہے جو جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی۔ درمیانی مسجد میں میں کچھ سینکڑوں دفعہ آیا ہوں، 1996 سے میں آ رہا ہوں۔ اس درمیانی مسجد میں
جن لوگوں نے اس مسجد کے لیے جگہ دی یا مسجد تعمیر کی، جب تک اس مسجد میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد کے لیے جگہ دی، جب تک اس میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی انہیں ثواب ملتا رہے گا۔ یہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی؟ حضرت صدیق اکبر کے درجے کس قدر روز بلند ہو رہے ہیں، روز بلند ہو رہے ہیں۔ مسجد نبوی کے لیے جگہ صدیق اکبر کے پیسوں سے خریدی گئی، قیامت تک لوگ اس میں نمازیں پڑھتے رہیں گے، حضرت صدیق اکبر کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ مسجد کا ذکر آیا تو ایک استدلال سے مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ ابھی آپ نے عشاء پڑھی، جب جماعت ہوتی ہے امام قرات کرتا ہے، پیچھے آپ نے بھی قرات کی ہے، آپ خاموش کھڑے رہے۔ حدیث ہے المصنف میں، امام بخاری و مسلم کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ ان کی تصنیف ہے المصنف، اس میں یہ روایت ہے قرات الامام لہو قرات، کہ امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہے۔ سورۃ فاتحہ میں بعض لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے، لیکن وہ ایک حدیث نہیں دکھا سکتے جس میں حضور نے مقتدی کو کہا ہو کہ امام کے پیچھے پڑھو۔ وہ حدیث وہ دکھاتے ہیں جو اکیلے نمازی کے لیے ہے کہ منفرد جب نماز پڑھے گا اکیلے تو اس میں وہ فاتحہ پڑھے گا۔ وہ حدیث وہ دکھاتے ہیں جس میں اکیلے نمازی کا بیان ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ الکتاب۔ وہ حدیث دکھا ہی نہیں سکتے جس میں مقتدی کا ذکر ہو کہ حضور نے مقتدی کو فرمایا۔ چلے فاتحہ میں تو بعض نے اختلاف کیا، لیکن فاتحہ کے بعد جو قرآن کا حصہ پڑھا جاتا ہے اس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ سارے کہتے ہیں خاموش ہی رہنا ہے۔ وہ حصہ کس نے پڑھنا ہے؟ آپ خاموش ہیں، امام نے پڑھنا ہے۔ جب ثواب آپ کو بھی ملے گا یا نہیں؟ پڑھ کون رہا ہے؟ ثواب مقتدیوں کو بھی ملے گا، کیونکہ مقتدی امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں۔ تلاوت صرف امام نے کرنی ہے، ثواب صرف امام کو نہیں، امام اور مقتدی دونوں کو ملے گا۔ میں ان ہستیوں کی کیا شان بیان کروں جو حضور کے پیچھے چپ کھڑے ہیں، تلاوت حضور کر رہے ہیں، ثواب ان صحابہ کو ملا۔ یا تو آپ نے غور نہیں کیا یا پھر آپ کو پتا نہیں حضور کی تلاوت کا ثواب کتنا ہے یا حضور کی تلاوت کی شان کتنی ہے۔ جتنے قرآن پڑھنے والے ہیں حضور سے بھی زیادہ کسی کو ثواب مل سکتا ہے؟ تلاوت کلام پاک میں سب سے اعلیٰ ثواب، تلاوت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے تو تلاوت رسول کا ہے، کہ جن کے سینے پہ قرآن نازل ہوا وہ تلاوت کر رہے ہیں۔ اجر و ثواب میں تلاوت رسول کا مقام سب سے اعلیٰ ہے۔ قیامت کے دن جب صحابہ کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، نامہ اعمال صحابی کا ہے، ثواب حضور کی تلاوت کا لکھا ہوا ہے۔ ثواب حضور کی تلاوت کا لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ حضور کے پیچھے اس نے نماز پڑھی، یہ حضور کے پیچھے کھڑے تھے۔ ان ہستیوں کی کیا شان! اس لیے اجماعی مسئلہ ہے، سب نے اجماع سے اس بات کو بیان کیا ہے، بڑے سے بڑا ولی صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کی عظمت کے ایسے پہلو ہیں جن کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی۔ میں نے شروع میں اس لیے کہا تھا کہ بعض لوگوں پر جذبات غالب آئے، قرآن اور حدیث کو پیچھے کیا اور جذبات کو آگے کیا، اس طرح ایمان ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ہمارے جذبات قرآن کے تابع ہونے چاہیے، ہمارے جذبات حدیث رسول کے تابع ہونے چاہیے۔ صحابہ کی عظمت کے ایسے ایسے پہلو ہیں جن کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم اپنے مریدین کو سلوک طے کرواتے ہیں، یہ احدیت ہے، یہ معیت ہے، یہ قربیت ہے، یہ فنا فی اللہ ہے، یہ بقا باللہ ہے، یہ سلوک کی منزلیں طے کراتے ہیں۔ لیکن صحابی حضور کی بارگاہ میں آیا، ایک محفل مل گئی، ساری منزلیں طے ہو۔ حضور ایک نگاہ میں صحابی کو ساری منزلیں طے کروا دیتے تھے۔ جس خوش نصیب کو 5 منٹ مل گئے نا مجلس نبوی میں، صحابی بن گیا۔ ایک محفل مل گئی، 5 منٹ مل گئے حضور کی محفل میں، صحابی بن گیا۔
وہ اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ بعد میں بڑے سے بڑا غوث اس صحابی کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب آپ فیصلہ کریں، جسے 5 منٹ حضور کے مل گئے وہ تو اتنے اعلیٰ درجے پہ پہنچ گیا، تو جو 23 سال سائے کی طرح ساتھ ہی رہا، جو سفر و حضر میں ہر وقت 23 سال ساتھ رہے ہیں، انہیں حضور نے کن مقامات تک پہنچایا، وہ کن درجوں پر فائز ہیں، اور جنہیں آج بھی ساتھ ہی رکھا ہے۔ صدیق اکبر قبر میں بھی لیٹے ہیں تو منہ حضور کی طرف کر کے لیٹے۔ امام زین العابدین کے قول کی تشریح کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے یہ چند گزارشات پیش کی۔ امام زین العابدین نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ سے کیا پوچھتے ہو، ابو بکر و عمر حضور کے نزدیک کیا مقام رکھتے ہیں، ذرا حجرے کا دروازہ کھول کے دیکھو وہ حضور کے کتنے قریب ہیں۔ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور 1 رجب کو ان کی ولادت سے بھی نسبت ہے۔ نام تو ان کا ہے محمد بن علی بن حسین بن علی، یہ شجرہ آپ کا نام محمد ہے، لیکن آپ کو باقر اس لیے کہتے ہیں کہ باقر کا مطلب ہوتا ہے زمین کھود کے اندر سے خزانہ نکالنے والا، زمین کھود کے پانی نکال لینے والا، خزانہ نکالنے والا۔ اور آپ وہ ہیں جو قرآن کی آیتوں کے الفاظ کھول کے علم کے موتی لٹاتے تھے۔ آپ باقر العلوم ہیں، امام محمد باقر۔ آپ سے سوال ہوا، کتاب کا نام ہے سیر و اعلام النبلاء، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیر و اعلام النبلاء۔ امام محمد باقر سے پوچھا گیا کہ ابو بکر و عمر کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا اہل بیت کو بھی مانے، اہل بیت کی مانے، ان کی ذات کو بھی مانے، ان کے حکم کو بھی مانے، جو عقیدہ ان کے وہ اپنائیں۔ امام باقر نے فرمایا واللہ انی لاتولاہما واستغفر لہما وما ادرکت اہل بیتی الا وہو یتولاہما۔ فرمایا اللہ کی قسم ہے میں ابو بکر و عمر سے محبت کرتا ہوں، ان دونوں کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ ان کے درجے اور بلند کرے۔ اب اگلے الفاظ دل تھام کے سنیں، کتاب کا نام بتا رہا ہوں سیر و اعلام النبلاء۔ امام باقر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے میں نے اہل بیت میں کوئی ایک شخص بھی نہیں پایا جو ابو بکر و عمر سے محبت نہ کرتا، تمام اہل بیت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام باقر۔ امام باقر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم ہے تمام اہل بیت ابو بکر و عمر سے محبت کرتے ہیں، جن سے ابو بکر و عمر محبت کرتے ہیں ہمیں بھی ان سے محبت کرنی چاہیے۔ 4 صدی کے ایک بزرگ ہوئے ہیں، عظیم محقق تھے اور حدیث کے استاد تھے، محدث ابو بکر محمد بن حسین بغدادی القاشری، 4 صدی ہجری کے بزرگ ہیں اور بغداد سے تعلق تھا۔ ان کی کتاب ہے کتاب الشریعہ، اس میں ہے کہ امام محمد باقر فرماتے ہیں فمن جاہل حب ابی بکر و عمر جاہل سنہ، جو ابو بکر و عمر کی محبت سے جاہل رہا وہ سنت سے جاہل رہا۔ ابو بکر و عمر سے محبت کرنا سنت رسول ہے، ابو بکر و عمر سے پیار کرنا سنت مصطفیٰ ہے اور سنت شرعی ہے۔ ان کی محبت جو ہے، یہ فرمان کس کا ہے؟ امام باقر کا۔ ماشاءاللہ آپ غور سے سن لیں۔ ایک اور فرمان میں یہ سمجھتا ہوں اس کے بعد تو کسی اور تشریح کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی، اور یہ بڑا مشہور فرمان ہے، اکثر بیان میں آیا اور بہت ساری کتابوں میں یہ موجود ہے۔ ایک سائل آیا، اس نے حضرت امام محمد باقر سے سوال کیا کہ تلوار کے دستے پر چاندی کا کام کروانا جائز ہے؟ چاندی کے نقش و نگار، چاندی کا دستہ بنوانا تلوار کا جائز ہے؟ امام محمد باقر نے فرمایا جائز ہے۔ اس نے پوچھا اس کی کوئی دلیل؟ فرمایا حلا
ابو بکر سیفہ حلا ابو بکر صدیق سیفہ. اس کی دلیل یہ ہے کہ صدیق اکبر نے اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کا کام کروایا ہوا. مطلب کیا ہے؟ حوالہ کس کا دے رہے ہیں امام والے؟ سمجھا کیا رہے ہیں؟ ابو بکر شریعت کے خلاف قدم، ابو بکر کا عمل دلیل ہے. اگر جائز نہ ہوتا وہ نہ کرتے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اولاد حیدر کر. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ائمہ اہل بیت میں جلیل القدر ہستی امام جعفر صادق کے والد، امام زین العابدین کے شہزادے، سرکار سید الشہداء امام علی مقام کے پوتے، حضرت صدیق اکبر کے عمل کو دلیل شرعی بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ اگر یہ جائز نہ ہوتا ابو بکر اپنی تلوار کے دستے پر چاندی کا کام نہ کرواتے. حضرت امام باقر کا کیا عقیدہ ہے؟ ابو بکر ہر قدم شریعت کے مطابق ہی اٹھاتے. اگر یہ جائز نہ ہوتا ابو بکر چاندی کا دستہ نہ بنواتے، تلوار کا نقش و نگار نہ بنواتے. اگلے الفاظ سننے والے ہیں. سائل نے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں، آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں. فوسبا وسبتا واستقبل القبلة ثم قال نام الصدیق نام الصدیق فلم یقل الصدیق ما صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ. آپ اپنی جگہ سے اٹھے، فوسبا وسبتا تیزی سے اچھل کے اٹھے، واستقبل القبلة چہرہ کیا قبلہ کی طرف، قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے کہا نام الصدیق نام الصدیق. ہاں میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے، میں کہتا ہوں ابو بکر صدیق ہے. فلم یقل الصدیق، اور جو انہیں صدیق نہ کہے، فلا صدق اللہ قولہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے قول کی تصدیق نہیں کرے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام باقر نے فتویٰ کیا دیا ہے؟ جدا ابو بکر نال پیار نہیں، او دے کلمے دا اعتبار. بکر نال پیار نہیں، او دے کلمے دا. جدا ابو بکر نال پیار نہیں، او دے کلمے دا. امام محمد باقر کا فتویٰ مان لیں، امام محمد باقر کے فرمان پر غور کریں کہ انہوں نے کس طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی ہے. ابھی شاہ صاحب منقبت میں ایک بڑا پیارا شعر پڑھ رہے تھے کہ میں ان کی شان کیا بیان کروں، کیا قسمت ہے ان کی جن کے گھر اللہ کا رسول دولہا بن کے آیا. جب صحنِ صدیق اکبر میں حضور آئے ہیں نا نکاح کے لیے، تو امام باقر بھی صحنِ صدیق اکبر میں گئے ہیں. آپ کے جو بیٹے ہیں امام جعفر صادق، ان کی والدہ کون ہے؟ ام فروا. اور ام فروا کس کی اولاد ہے؟ حضرت صدیق اکبر کی. سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے قاسم، اور جناب قاسم کی بیٹی ہیں ام فروا. حضرت سیدنا صدیق اکبر کی پڑپوتی ام فروا جب امام محمد باقر دولہا بن کے گئے حضرت سیدنا امام محمد قاسم بن محمد بن ابی بکر کے گھر، اس موقع پر بھی امام محمد باقر نے کہا تھا ہم دوسری دفعہ ان کے گھر آئے. پہلے حضور آئے تھے، آج محمد باقر آ رہا ہے. ام فروا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑپوتی ہیں. قیامت تک حسینی سیدوں کے وجود میں خون صدیق اکبر موجود ہے. کہ امام جعفر صادق کی والدہ کون ہے؟ صدیقی ہے.
امام جعفر صادق کی والدہ صدیق ہیں، امام جعفر صادق کے والد تو جناب امام باقر ہیں، اور وہ اولاد ہیں حضور حیدر کرار کی اور امام علی مقام امام حسین کی، لیکن آپ کی والدہ وہ صدیقی ہے۔ اس لیے حسینی سیدوں کے وجود میں صدیق اکبر کا خون موجود ہے۔ کوئی آپ کی والدہ کی بے ادبی کرے دل کو تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آپ کی والدہ کی کوئی بے ادبی کرے دل کو تکلیف ہوگی، تو جو امام جعفر صادق کی والدہ کی توہین کرے، جن کے بطن میں امام جعفر صادق کا وجود رہا، جن کی چھاتی سے امام جعفر صادق نے دودھ پیا، جن کی گود میں امام جعفر صادق کھیلتے رہے، اپنی ماؤں سے پیار کرنے والوں، امام جعفر صادق کا نام بھی لیتے ہو، امام جعفر صادق کی والدہ کا ادب بھی نہیں لیتے۔ امام جعفر صادق کی جو والدہ ہیں وہ صدیقی ہیں، تو اہل بیت کس طرح خانوادہ صدیق اکبر کے ساتھ شیر و شکر، کس طرح باہم محبتیں ہیں۔ امام جعفر صادق نے اسی لیے فرمایا، متعدد مقامات پر امام جعفر صادق جو ہیں انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان فرمائی ہے۔ ایک مقام پہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے 2 دفعہ صدیق اکبر کے ساتھ 2 نسبتیں حاصل ہیں، ایک تو وہ نسبت ہے جو والدہ کی طرف سے ہے، اور دوسری روحانی نسبت ہے کہ آپ کے نانا قاسم انہوں نے اپنی خلافت بھی دی تھی امام جعفر صادق کو۔ جو سلسلہ نقشبندیہ کا شجرہ ہے وہ پڑھ کے آپ دیکھیں تو امام جعفر صادق کے جو نانا ہیں امام جناب خواجہ قاسم، جو کہ محمد بن ابو بکر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے جو روحانی نسبت حضرت سلمان فارسی اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف سے ان تک پہنچی تھی، اس میں خلافت بھی دی ہے امام جعفر صادق۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں میری 2 نسبتیں ہیں، 2 دفعہ مجھے جنم دیا ہے صدیق اکبر نے، ایک میری نسبت تو والدہ کی طرف سے کہ میرے ننیال ہیں، اور دوسری نسبت اس روحانی فیض کی وجہ سے جو خواجہ قاسم کی طرف سے انہیں پہنچ رہا تھا۔ وہ ہستیاں ایک دوسرے کا ادب کرنے والی اور ان کے مقام کا اعتراف کرنے والی تھیں، لیکن جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں چونکہ فتنوں کا دور ہے اور اپنی بات کو منوانے کا زعم ہے اور اسی کا نشہ ہے، اس لیے ہم اصولوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ میں نے آپ کے سامنے اہل بیت کا عقیدہ، ان کی جو محبت ہے خانوادہ صدیق اکبر کے ساتھ، اس میں سے چند ایک ہستیوں کا ذکر کیا، اور امام جعفر صادق کی کتنی گہری نسبت ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، اس کو بیان کیا۔ آخری بات کر رہا ہوں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کس قدر اس خانوادہ اہل بیت کے مقرب ہیں۔ حضور حیدر کرار شیر خدا کے بھائی ہیں حضرت جعفر طیار، آپ شہید ہوئے غزوہ موتا میں۔ آپ کی زوجہ ہیں اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت جعفر طیار شہید ہو گئے، اب بیوہ بھابی ہے، اس کے لیے رشتے کی تلاش ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور حیدر کرار شیر خدا بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں۔ نگاہ نبوت نے اور نگاہ ولایت نے کس ہستی کو پسند کیا ہے حضرت جعفر طیار کی بیوہ کے رشتے کے لیے؟ حضرت جعفر طیار سگے بھائی ہیں مولا علی شیر خدا کے، آپ شہید ہو چکے ہیں، آپ کی بیوہ ہیں اسماء بنت امیس، عدت گزر گئی، اب آگے ان کا نکاح کرنا ہے، ان کے بچے بھی ہیں، حضرت جعفر طیار سے بچے بھی ہیں، عبداللہ بن جعفر ہیں جو امام زینب حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خامند ہوئے، بعد میں ان کا نکاح ہوا ان سے،
بچے بھی ہیں. اب حضرت علی شیر خدا نے اپنی بیوہ بھابھی کے لیے رشتہ منتخب کرنا ہے، مشورہ کر رہے ہیں رسول اللہ سے. تو آپ دیکھیں بارگاہ نبوت میں، بارگاہ ولایت میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، نگاہ مصطفیٰ میں، نگاہ مرتضیٰ میں صدیق اکبر کا مقام کیا ہے. اللہ کے رسول مشورہ فرما رہے ہیں مولا علی شیر خدا سے، دونوں ہستیوں نے منتخب کیا ہے تو حضرت صدیق اکبر کو منتخب کیا کیا پہلو ہوں گے حضرت صدیق اکبر کے ان کی نظر میں جی. جب انہوں نے حضرت اسماء بنت امیس کے رشتے کے لیے حضرت صدیق اکبر کو چنا تو نگاہ نبوت میں اور نگاہ شیر خدا میں حضرت صدیق اکبر کے کون کون سے پہلو ہوں گے؟ جنہیں حضور پسند فرمائیں، جنہیں مولا علی پسند فرمائیں. آج اگر کوئی ان کی بے ادبی کرے تو دل کس کا دکھا رہا ہے. حضور کی پیاری صاحبزادی مخدومہ کائنات سیدہ نساء العالمین، سیدہ کائنات حضرت سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا وصال کے دن ہیں، بیمار ہیں، تو آپ کی عیادت کے لیے یہی اسماء بنت امیس خدمت میں رہتی تھی. بی بی پاک کی خدمت میں حضرت اسماء بنت امیس جو کہ زوجہ ہیں حضرت صدیق اکبر کی، کس قدر وہاں باہمی محبت ہے. خلیفۃ الرسول کی زوجہ ہیں اور نوکرانی بن کے خدمت کر رہی ہیں سیدہ نساء العالمین. تاریخ کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی بڑی محبت تھی حضرت اسماء بنت امیس کے ساتھ. اور جب ان کی خدمت کے لیے اسماء بنت امیس آ رہی ہیں، اس وقت اسماء بنت امیس کس کے نکاح میں ہیں؟ اگر کوئی باہم ناراضگی ہوتی تو کیا اسماء بنت امیس کو اس گھر میں آنے کی اجازت ہوتی؟ کس قدر ظلم ہے اہل اسلام کے ساتھ کہ وہاں تو گھروں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ جا کے سیدہ خاتون جنت کی خدمت کر رہی ہیں اور سیدہ کی وہ ہم راز ہیں، سیدہ ان سے مشورہ فرماتی ہیں. یہ مشورہ حضرت اسماء بنت امیس نے ہی دیا تھا کہ میں نے حبشے میں دیکھا ہے عورتوں کی میت پہ کھجور کی شاخیں رکھی جاتی ہیں. تو سیدہ نے اس مشورے کو پسند کیا اور فرمایا کہ میرے وصال کے بعد بھی چارپائی پہ صرف چادر نہیں، چادر کے اوپر کھجور کی شاخیں بھی رکھ دیں. آج فروری کی کیا تاریخ ہے؟ ابھی 15 ہی ہے، 10 بجے ہے. کل جو دن بے حیائی کا دورہ رہا، پھر ہم نام بھی لیتے ہیں ان پاک ہستیوں کا اور بیٹیوں کے نام بھی رکھتے ہیں، کنیز فاطمہ، نور فاطمہ، غلام فاطمہ، اور بیٹیوں کو بتاتے نہیں کہ بی بی فاطمہ کون تھی. انہوں نے تو فرمایا میرا وصال ہو جائے، چارپائی پہ جس میں مبارک پڑا ہوا ہے اوپر چادریں بھی ہیں لیکن نہیں، اوپر شاخیں بھی رکھیں، مبادا کسی کی نظر نہ پہنچے بدن تک. وہ بعد از وصال پردے کو اتنی اہمیت دیں. اور آج ہماری بیٹیاں نام ان ہستیوں کے نام پر رکھے ہوں اور کھلے چہرے پھر رہی. آج وہ دور آ رہا ہے کہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، گناہ کا ڈر دل سے نکل گیا. پہلے ایک دور تھا کہ گناہ کو گناہ سمجھا جاتا تھا، لوگ گناہ کرتے تھے لیکن ڈر تھا کہ گناہ ہوا ہے. جب تک کوئی بندہ اس مقام پر ہو وہ توبہ کر لیتا ہے، لیکن جب بندہ اس مقام پر آ جائے کہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر اسے توبہ نہیں نصیب. اور جو توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھلے گا. جو توبہ کے بغیر دنیا سے چلا گیا گناہ کبیرہ لے کر. گناہ کبیرہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ گناہ کبیرہ وہ ہے جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا.
گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے کہ وہ گناہ جو مومن کو دوزخ میں لے جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے، گناہوں سے نفرت دل میں پیدا فرمائے، اور جو بے حیائی کا سیلاب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اس سے محفوظ رکھے، شرم و حیا والی زندگیاں عطا فرمائے۔ دل خوف سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ سیدہ نساء العالمین نے یہ جو حکم دیا تھا کہ میری چارپائی پہ کھجور کی شاخیں رکھی جائیں، یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ زوجہ صدیق اکبر، زوجہ صدیق اکبر نے۔ اور جب بی بی پاک کا وصال ہوا، غسل دیا جا رہا ہے، تو مولا علی شیر خدا پانی پہنچا رہے ہیں، پانی پکڑا رہے ہیں، لیکن غسل اسماء بنت امیس نے کیا ہے۔ بی بی پاک کو غسل دینے کی سعادت جو ہے یہ زوجہ صدیق اکبر کو حاصل۔ تاریخ میں جو سب سے بڑے مورخ ہیں، تاریخ اسلام میں سب سے بڑے مورخ ابن سعد، ان کی کتاب ہے طبقات ابن سعد۔ تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں، اسلام کے سب سے بڑے مورخ، ان کی کتاب ہے طبقات ابن سعد، 8ویں جلد، صفحہ نمبر 29۔ جب بی بی پاک کا جنازہ لایا گیا تو پہلی صف میں حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے تھے۔ مولا علی شیر خدا نے کہا خلیفہ رسول آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کیا آپ کے موجودگی میں، کیونکہ آپ کی اہلیہ ہیں، آپ ان کے زوج ہیں، آپ نے کہا آپ پڑھائیں جنازہ۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا اے ابو بکر، آپ کے ہوتے ہوئے کوئی سیدہ کا جنازہ نہیں پڑھائے گا، آپ ہی ابن سعد کے بعد جو بہت بڑے مورخ ہیں، علامہ واقدی، ان کی تاریخ الاسلام پڑھتے ہیں۔ یہ جو طبقات ابن سعد کا حوالہ میں نے دیا نا، 8ویں جلد صفحہ 29، اس میں امام زہری سے روایت لائے ہیں ابن سعد، اور یہ زہری وہی ہیں جن سے بہت ساری اور روایات کو سامنے رکھ کے لوگ جھگڑ رہے ہیں آپس میں۔ وہی زہری فرما رہے ہیں کہ بی بی پاک کا جنازہ پڑھایا ہے تو حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا، اور علامہ واقدی نے تاریخ الاسلام میں روایت کی ہے۔ یہ علامہ واقدی، یوں کہہ لیں کہ ابن سعد کے بعد سب سے بڑے مورخ علامہ واقدی، انہوں نے تاریخ الاسلام میں اسی بات کو لکھا ہے کہ سیدہ نساء العالمین کی نماز جنازہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے، اور کتنی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ میں صرف اتنا ہی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا، باقی میں نے ساری تشریحات کی ہیں۔ اہل بیت حضور کے، صحابہ حضور کے، دونوں کا مشن اور مقصد ایک تھا، خدمت رسول، خدمت۔ آنکھیں دو ہیں پر نظر ایک ہے، کان دو ہیں لیکن سماعت ایک ہے۔ آنے والی نسلوں پہ رحم کریں، انہیں دین کے مقاصد سے آگاہ کریں، انہیں دین کی غرض و غایت سے آگاہ کریں، انہیں حلال و حرام کے مسائل سیکھنے دیں۔ ان ہستیوں کی باہمی محبت رحماء بینہم، یہ بیان کر کے ان ہستیوں کی باہمی محبت تھی جو کہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، ان دونوں ہستیوں کا ادب کیا جائے، اہل بیت کا بھی اور صحابہ کرام کا بھی۔ اور آج کی یہ محفل اس بات، ویسے تو اہل سنت کی ہر محفل ہی اس بات کی دلیل ہے، ہمارے ہاں محفل نعت ہو ہم اس میں بھی اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نماز سے فارغ ہوں، دعا مانگ رہے ہوں، نماز میں درود پڑھتے ہیں، نماز سے فارغ ہوں، صبح و شام ہم یہ دعا مانگتے ہیں، الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ آل رسول کو بھی مانے، آل رسول کی مانے، ان کا حکم بھی مانیں، ان کا طریقہ بھی اپنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں
ان کے سچے محبین میں شامل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عقیدہ اللہ سارے اہل بیت کو ماننے کی توفیق فرمائے۔ ہم حضور کی ساری آل کو مانتے ہیں، اور ہم آل کا جو عقیدہ ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔